عباس تابش کا مضمون۔ ہر بنے منہ سے ٹپکتی محبت کا شاعر یونس اعجاز۔ یونس اعجاز کا شمار 60 کی دہائی کے ممتاز غزل گوؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آج سے تقریباً 4 دہائیاں پہلے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب نقل مکانی کی تو وہ غزل گوئی کے مرکزی دھارے سے کٹ گئے۔ اس زمانے میں جو شعراء وطن عزیز کو خیر بات کہہ کر گئے، انہوں نے اپنی نقل مکانی کی مصیبتوں کو اپنا موضوع سخن بنایا یا دیار غیر کے تہذیبی رویوں میں ڈھل گئے، اور دوسری قسم کے شعراء کی شاعری مرکزی دھارے سے بالکل کٹ گئی۔ اس کی سامنے کی مثال ساقی فاروقی ہیں۔ پہلی لوٹ کے شعراء وطن عزیز کے مسائل و معاملات سے تو الگ ہو گئے، لیکن ان کے ہاں وطن کی یاد نے اپنی جگہ بنا لی۔ اس طور کے شعراء کی لمبی فہرست ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اپنی زمین سے کمیونیکیشن نہ ہونے کے باعث انہوں نے مرکزی دھارے سے کٹی ہوئی شاعری کی، تاہم موضوعات کے سلسلے میں ان کے ہاں کوئی قید نہیں۔ کئی ہم عصروں کی طرح اسلوب سازی کا روک پال کر ڈکشن کی بند گلی میں داخل ہو جاتے اور زندگی بھر اپنے ہی اسلوب کی جگالی کرتے رہتے۔ اس کے برعکس ان کی غزل میں موضوعات اور ڈکشن کا ایک کھلا پن ہے۔ ان کے لیے کوئی لفظ، کوئی مضمون شجر ممنوعہ نہیں۔ ان کی جمال پرستی نے تو یہ کام اور بھی آسان کر دیا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس سہولت اور بے باکی سے انہوں نے جمال یار کے مختلف پہلوؤں کو غزل کے اعلیٰ اشعار میں ڈھالا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ میں ان کی غزل پڑھتے ہوئے یہ بھی سوچتا رہا کہ ان کے ہمعصروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے انگڑائی جیسے مضمون کو اپنے تجربے کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہو۔ روپ انگڑائی میں بھی کیا کیا بیاں ہونے لگے، وہ زمیں پر بیٹھے بیٹھے آسماں ہونے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عزیز لکھنوی اور نظام رامپوری کے مشہور زمانہ انگڑائی کے مضمون پر اشعار سے صاف بچا لے گئے اور انہوں نے اس مضمون کو اپنا بنا لیا۔ میرے خیال میں ہر اچھے شعر کا شجرہ ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی برا شعر ایسا ہو جس کے پیچھے کئی شعر نہ کھڑے ہوں۔ اب محبوب کی برہمی کے مضمون کو لے لیجئے۔ مضمون پہلے سے موجود ہے، لیکن چھوٹے درجے کا شاعر اس کو سرقے یا توارد کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔ جب یہ مضمون یونس اعجاز صاحب کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس میں ایسا البیلا لہجہ قائم کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ یہ برہمی، یہ اشتعال الحفیظ و علواں، بس ایک سوال وصل پر جناب کیا سے کیا ہوئے۔ اس ساری گفتگو سے میری مراد یونس اعجاز کی روایتی دوستی سے بچ کر نکلنا ہے، اور یہ سارا کام ان کی مضبوط شعری شخصیت اور ذہنی اپج سے ممکن ہوا۔ اسی فضا کے متعدد اشعار میں نے انتخاب کیے، مگر میں یہاں چند ایک آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پھر وہ گردن اٹھے دھنک کی طرح، پھر وہ چہرہ کتاب سے نکلے، مڑ مڑ کے دیکھتا رہا حد نگاہ تک، واپس بھی آ رہا تھا وہ جانے کے ساتھ ساتھ۔ پھر تو سب لوگ مجھے دیکھتے رہ جائیں گے، تو ذرا دیکھ محبت کی نظر سے پہلے، تو ذرا دیکھ محبت کی نظر سے پہلے، وار سکتا ہوں اس پہ جان اعجاز، یہ یقین اس کو دیکھ کر آیا۔ ہر حسین شکل ہے ایک دعوت نظارہ نو، جو بھی ملتا ہے میرا کام بڑھا دیتا ہے۔ ان اشعار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یونس اعجاز نے کس بلند سطح پر محبت کو سخن کیا ہے۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ لوگ محبت کے مضامین سے کیوں بدکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی یونس اعجاز کی بلند پایا محبت بھری شاعری نے دیا۔ وہ یہ کہ محبت کے صدیوں پرانے تجربے کو اپنے تجربے کی سان پر چڑھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جب معمولی سطح کے شاعر یہ نہیں کر پاتے تو محبت کی شاعری کو کلیشے کا نام دے کر کنی کترانے لگتے ہیں۔ یقین کیجئے، محبت انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ خالی برتن ہوتا ہے۔ محبت ہی سے لبریز لوگ اعلیٰ درجے کی شاعری کر سکتے ہیں، اور یہ کام یونس اعجاز نے کر دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عہد کے بہت سے شعراء نے محبت، تصوف کا راگ الاپا، مگر خدا گواہ محبت اور محبت کی ابجد سے بھی واقف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صوفیانہ محبت کی شاعری جیسا ابلاغ نہیں رکھتے۔ ان کا کوئی شعر زبان زدے عام کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ آپ کو ماننا ہوگا کہ یونس اعجاز ایک محبت بھرا شخص ہے۔ اس کی زندگی کی گزشتہ 4 دہائیاں اس کی گواہ ہیں کہ وہ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت اس کے ہر بنے منہ سے ٹپکتی محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ محبت پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص میں سپردگی، انتظار اور تمنا کا ہونا محبت کے بغیر ناممکن ہے۔
मोहब्बत आदमी को इंसान बनाती है। यूनुस एजाज में आपको इंसानियत कूट कूट कर भरी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि इंसानियत उसकी ज़िंदगी का मकसद है। वो जब मोहब्बत के आफाकी दायरे से लम्हे मौजूद पर निगाह डालता है, असरी हिस्सियत भी उसके आगे हाथ बांधे खड़ी होती है। ये बज़ाहिर सिले सिलाए लोग यूं हैं अंदर से तार तार के बस, सर पर उठा के अपनी पुरानी ज़रूरतें, चलता हूँ आने वाले ज़माने के साथ साथ। राख है या धुआं है जो कुछ है, अब यही कारवां है जो कुछ है। हमारे लोग सीधे काम से क्यों कर न कतराएं, यहाँ ज़िल्ले इलाही चोर दरवाजे से आते हैं। फिर वही कि यूनुस एजाज के मौज़ूआती तनव्वुर के हवाले से मुतअद्दिद अशार इंतखाब में आ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि क़ारीन के लिए कुछ तिश्नगी छोड़कर अपनी बात को समेटूं। मेरे नज़दीक यूनुस एजाज 60 की दहाई के सफ़े अव्वल के शौरा में शुमार होते हैं। मुझे यकीन है कि जब गुज़श्ता 50 बरस की गैर जानिबदाराना अदबी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें यूनुस एजाज का नाम बहुत नुमाया नज़र आएगा।